تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنسدان نے ایک بڑی کھوج کی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جاپانی بایولوجسٹ یوشونوری اشومی ایک سائنسدان ہے جن کو 2016 میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوج لی ہے، اور اس بات پر دنیا نے بڑے پر انداز میں ان کی کاوش کو سراہا اور مبارکباد دی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یوشینوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کا حل تلاش کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے ایسا کیا کیا جائے کہ کینسر جیسے خطرناک مرض سے بچا جا سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے۔ اگر اس بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے اندر موجود ان زہریلے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اس عمل کو میڈیکل کی لینگویج میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار سیلز سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے سیلز مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر 20 سے 25 دن کم سے کم اور 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی ایسے تمام زہریلے سیلز کو کھا جائے گی اور اس میں کینسر نہیں ہوگا۔ اے میرے پیارے رب کریم، آج ہمیں سمجھ آیا کہ مومن پر روزے کیوں فرض کیے گئے، اور آج مجھے اس احادیث پاک کی بھی سمجھ آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، اسلام وہ دین فطرت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں راہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آج نہ صرف مغرب میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ اسے انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو اور پہنو اور خیرات کرو بغیر فضول خرچی اور تکبر کیے۔ دوستو، انسان کو کھانے کی صرف تھوڑی سی مقدار کی ضرورت ہے جو انسانی جسم میں توانائی پیدا کر سکے، جتنی توانائی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور جس سے اس کی صحت اچھی رہے اور وہ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ انسانی جسم کو جتنا کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جسم میں داخل ہونے والا کھانا چربی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے، اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم بہت سے امراض کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ 11 مہینوں کے دوران کھانے پینے کی بے احتیاطی کا ازالہ ہو سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، قرآن مجید میں بیمار اور مسافر کے لیے روزے مؤخر کرنے اور جو روزہ نہ رکھ سکے ان کے لیے فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد روزہ رکھنے کی حکمت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دراصل یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم موجودہ علم کو سمجھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ روزہ اپنے اندر بے شمار روحانی، نفسیاتی اور طبی فائدوں کو رکھتا ہے۔ روزے کی طبی افادیت کی طرف نہایت مختصر مگر جامع اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا، روزے رکھو اور تندرست ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خوش قسمت ہو میرے بھائی، خوش قسمت ترین انسان ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، وہ مہینہ کے جس میں بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ رب العزت مغفرت کے، اگر یہ مہینہ ہاتھ آ گیا نا، اب لگا دو اپنی ساری چیزیں داؤ پر، چھوڑ دو گناہ، کر دو ان لوگوں کو ناراض کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ سے دور کیا، جن لوگوں نے سارا سال تم سے گناہ کروائے، جن کی محفلوں میں بیٹھ کر کبھی عقل کی بات نہیں سنی، ہمیشہ فضولیات، ہمیشہ غیبتیں، دور ہو جاؤ ان لوگوں سے۔ اب وہ نفس جو سارا سال تمہیں اپنی انگلیوں پر نچواتا رہا، تیری زندگی کو الجھاتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرواتا رہا، اس نفس کو
लगाम डाल, उस नफ्स को तंग कर, वो नफ्स के जो गंदगियों में, बेहयाइयों में और अल्लाह की नाफरमानियों में खुश रहने लगा, जो बागी हो चुका है अल्लाह का, जिसने तेरे और अल्लाह के दरमियान दूरियां पैदा की, लज्जतों के नशे करवाए, उस बागी नफ्स को पाक कर। चाहे इसके लिए तुझे लोगों से कटना पड़े, पूरा महीना मोबाइल फोन बंद रखना पड़े, हर तरह की कुर्बानी देकर अपने इस नफ्स को पाक कर। अगर ये नफ्स गंदी हालतों में, बागी हालत में रब के सामने खड़ा हो गया ना, तो तेरे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। आज तू नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करके उससे लज्जत ले रहा है, लेकिन कल अगर इस नफ्स की वजह से तुझे छोटा सा भी अजाब दिया गया ना, तो उस अजाब की तड़प तेरे नफ्स से बर्दाश्त नहीं होनी। तो भाई ये महीना अगर हाथ आ गया ना, तो ये नफ्स को पाक करने का महीना है। अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने इस नफ्स को पाक कर लिया, अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से, दुआओं से, कभी रात की इबादत, कभी दिन की इबादत, कभी जिक्र अस्कार, कभी लोगों के साथ अच्छाइयाँ, कभी सब्र, कभी हौसला, कभी भरोसा, कभी तवक्कल, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके इसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अब ये अल्लाह की इबादतें करता है, अब ये गुनाहों के करीब नहीं जाता, अब इसकी जिंदगी में कोई हराम रिलेशन नहीं है, अब इसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से इसका टाइम जाया हो जाए। अब ये लोगों के लिए नहीं जी रहा, अब ये अल्लाह की मुलाकात की शौक में जी रहा है। और फिर फरमाया वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नाकाम हो गया वो शख्स जिसने इस नफ्स को गुनाहों में धंसा दिया, गुनाहों में डुबा दिया। छोटे छोटे गुनाहों से इसने स्टार्ट लिया, खैर है कुछ नहीं होगा, ये तो सब करते हैं, करते करते ये छोटे गुनाह इसे बड़े गुनाहों की दलदल में ले गए, अंधेरों में ले गए, गफलतों में ले गए। तो मेरी जान बहुत हुआ, ये अल्लाह की नाफरमानियों में गुनाह कर करके वल्लाही हमारे जहन बंद हो चुके हैं, हमारे दिल बुझ चुके हैं, हमारा जिस्म बोझल हो